سے نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے, اور جو خدا سے نہیں ہوتا وہ پھر اپنے سے اپنی سی کہتا ہے. وہ ہر حوالے کی اپنی تفسیر اور تشریح کرتا ہے, وہ جو کہیں سے ثابت بھی نہیں ہوتی. اور جو میں نے پہلے کہا تھا سورہ حجرات 49 نمبر صورت 12 نمبر اس کی آیت میں لکھا ہے کہ گمانی بدگمانی سے بچو, یہ گناہ ہے. حکیم صاحب کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. بائبل نے بھی جو ہے تاکید کی ہے, تلقین کیا, اور قرآن نے بھی. بائبل کو تو چلیں آپ نہیں مانتے, قرآن کو تو مانتے ہیں, قرآن کی سن لیں. اللہ کا واسطہ جی. اچھا, یہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ جی اب آج بھی یہ صدیق پال صاحب کا کتابچہ لے کر آئے ہیں, لائے ہیں نا جی, عیسائیت اور مسیحیت. ہاں جی, یہ کتابچہ لے کر آئے ہیں عیسائیت اور مسیحیت, اور یہ اپنے سابقہ 4 مناظروں میں بات کرتے ہیں کہ مسیحی جو ہیں, بلکہ چھوڑ دیں, ان کو کرنے دیں پھر کروں گا میں, ان کو کر لینے دیں پھر ہی کروں گا. غلطیوں سے شروع کرتے ہیں. 3:13 غلطیوں 3:13. اب یہ کیا کرتے ہیں, آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں, مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا. اگلی آیت یہ دل میں ہی رکھ لیتے ہیں. اب پوری آیت کیا ہے, مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر. 3 حصے اصل میں ایک ہی آیت کے. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. پولس رسول پہلا کرنتھیوں 12:3 میں فرماتے ہیں کہ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی, اب یہی پولس رسول جو کہہ رہے ہیں کہ مسیح لعنتی بنا, وہی پولس رسول مزید کیا کہہ رہے ہیں, جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے, یعنی کہ وہ لعنتی ہے, اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. تو پولس رسول تو یسوع مسیح کو عزت دے رہے ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ جس حوالے کی آپ غلط تشریح کر رہے ہیں نا, اپنی سی ہی باتیں کہہ رہے ہیں, وہ آپ کی اپنی من چاہی تشریح اور تفسیر ہے. کیونکہ پولس رسول تو احترام دے رہے ہیں, وہ اتنا احترام دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یسوع مسیح کو ملعون کہتا ہے تو وہ خدا کے روح کی ہدایت سے نہیں بولتا. تو سوچیں, جو شخص خود یہ بات کر رہا ہے وہ یسوع مسیح کو لعنتی کیسے کہہ سکتا ہے؟ ان کی بات کا اصل میں مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں غلطیوں 3:13 میں کہ خدا نے یسوع مسیح جو گناہ سے مبرہ تھے, نسل انسانی سے ان کی محبت کی انتہا یہ تھی کہ ہماری خاطر انہوں نے ایک لعنتی موت انہوں نے گوارا کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو صلیب کی موت تھی, صلیبی موت, یعنی جو صلیب کا نشان ہے, یہ خوف, دہشت اور لعنت کا نشان سمجھا جاتا تھا یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے پہلے. اس کے اوپر اس کو کوئی اچھا سائن نہیں تھا سمجھا جاتا. اس کو جو صلیب کے اوپر مرتا تھا اس کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ لعنتی موت مرا ہے یہ, یعنی کہ جو ہیبت کی انتہا تھی وہ یہ تھی کہ اس سے زیادہ کچھ برا کہہ ہی نہیں تھے سکتے کوئی, کہ صلیب لعنتی ہے, جو اس کے اوپر مرتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے. اور پولس رسول پتہ ہے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پتہ ہے کیوں لعنتی موت گوارا کی, تاکہ ہماری ججمنٹ نہ ہو, خدا ہمیں جج نہ کرے. اور یسوع مسیح کا صلیب پر چڑھنا جو ہے وہ اپنے طور پر اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ بے گناہ تھے. کیوں؟ کیونکہ قربانی اس کی دی جاتی ہے جو خطا سے, گناہ سے پاک ہو. تو اگر پولس رسول کے مطابق خدا نے یسوع مسیح لعنتی ہوتے تو پھر وہ ہمیں لعنت سے چھڑا ہی نہیں تھے سکتے. پہلے تو ان کو اپنی سے رہائی پانی پڑنی تھی. کیونکہ پرانے عہد نامہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کاہن جو ہے پہلے اپنے گناہ کے لیے جو ہے قربانی دیتا تھا, پھر قوم کے گناہ کے لیے قربانی دیتا تھا. تو چونکہ ان کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا, اور نہ ہی یسوع مسیح کو یہاں پر وہ لعنتی کہہ رہے ہیں, برعکس اس کے اس موت کو جو انہوں نے گوارا کی اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کریں. اور وہ کیوں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سبب سے ہمارے گناہوں کو انہوں نے اپنے اوپر لیا, ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا, کفارہ دیا. تو یہاں پر یہ بات کریں. اور یہ ایک اور بھی جگہ پہ انہوں نے 2 کرنتھیوں 5:21 میں بھی یہ بات کہی. انہوں نے لکھا جو گناہ سے واقف نہ تھا, یہاں پر پھر اسی بات کو دہرا رہے ہیں, جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. اگر ایک شخص لعنتی ہو تو اس میں ہو کر آپ کیسے راست بازی ٹھہر سکتے ہیں خدا کی؟ اسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ اگر وہ بھی راست باز ہو جس نے آپ کے لیے جان دی ہے. ٹائم کتنا رہ گیا؟ پورا ہو گیا ٹائم؟
اچھا یہ دلیل پوری کر لوں میں اپنی. اچھا جی. اب دوسری جو بات ہے اس میں، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہی صلیب کا نشان جو لعنتی ہوا کرتا تھا، مسیح کی فضیلت یہ ہے کہ جب مسیح کا جسم مبارک صلیب سے لگا تو اس کی حیثیت ہی بدل گئی. آج جو صلیب کا نشان لعنتی متصور ہوتا تھا، آج وہ صلیب کا نشان امن کا نشان بن گیا. جتنے فلاحی اور امدادی ادارے ہیں جہاں پر کوئی حادثہ، یا بین الاقوامی سطح پر بات کر رہا ہوں، جہاں پر بھی کوئی حادثہ، زلزلے یا اس طرح کے قحط سالیاں آتی ہیں، وہاں پر جب یہ ادارے پہنچتے ہیں اور صلیب کا نشان لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے، وہ حالات کنٹرول ہو جائیں گے، اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کی تو حیثیت ہی بدل گئی ہے صلیب. لیکن چونکہ اچھا پھر ایک اور بات اس میں بتاتا چلوں کہ عقلی دلائل کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جو صلیب پر لٹک گیا، اس کا مطلب وہ خود بھی لعنتی بن گیا، تو یہ ان کا استدلال کیوں غلط ہے؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ ہسپتال میں چلے جائیں، عقلی دلیل کی بات ہے نا، تو ہسپتال میں سارے مریض تو نہیں نہ ہوتے، معالج بھی تو ہوتے ہیں نا علاج کرنے والے. اب ڈاکٹر جو ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ مریض کو وہ بیماریوں سے بچائے تاکہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے. تو یسوع مسیح جو ہیں وہ بھی ہمیں ہمیشہ کی موت سے نجات دینے کے لیے آئے تھے. اگر یہ ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میرا ان سے ایک سوال ہے. پھر سوال جو ہے وہ حدیث پیش کروں گا اور پھر پوچھوں گا. صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر حدیث نمبر 4848، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 6661 میں لکھا ہے، جہنم برابر کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور ہے، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو وہ کہہ اٹھے گی بس بھر گئی، میں بھر گئی، تیری عزت کی قسم، اور اس کا بعض حصہ بعض کو کھانے لگے گا. دوسری حدیث میں 48 میں جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس میں رکھے گا اور وہ کہے گی بس. لہٰذا جس طرح آپ نے پولس رسول کی بات کو من چاہا مطلب دے کر یسوع مسیح کو لعنتی بنایا ہے نا، اسی طرح اپنے ہی معیار کے مطابق پھر آپ نے اللہ کو بھی دوزخی بنا دیا. تو اگلی جو بات ہے اس کے مزید جو ان کی دلائل تھے ان کا پھر میں جواب اگلی بار دوں گا. بہت شکریہ جی. اتنا جھوٹا وعدہ، اتنا جھوٹا جناب، یہ بالکل جھوٹ، سری جھوٹ. اچھا جھوٹا وعدہ، ایمان لانے والوں کے ساتھ یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے، اور جناب جو ہے سانپوں کو اٹھا لیں گے. اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو چنگے ہو جائیں گے. یہ مختلف جگہ پہ نا، اس سے آگے مسیح فرماتے ہیں کہ کئی جگہ پہ آتا ہے کہ تم ایمان لانے والوں کے ساتھ یہ معجزے ہوں گے کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. ایک جگہ ان سے کہتے ہیں اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا نا تو تم اس توت کے درخت کو کہتے نا تو یہاں سے اکھڑ کر یہ سمندر میں جا پڑتا. ہاں جی، تو یہ بھائی سارے جھوٹے وعدے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، میٹھا میٹھا ہضم، کڑوا کڑوا تھو. اب اگر یہ بات کہیں گے نا یہ جی ان کے ساتھ خاص تھا. نہیں بھائی، آپ کے لوگ جو ہیں شفائیہ کروسڈ منعقد کرتے ہیں، کیوں؟ بدروحیں نکالتے ہیں، کیوں؟ یہ سارے کام کرتے ہیں، کیوں؟ ان سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. مگر جب ہم کہیں گے کہ ذرا کسی پہاڑ کو کہیں کہ وہ آپ کے کہنے پہ سمندر میں جا پڑے، پھر کہیں نہیں جی یہ وعدہ تو خاص ان کے ساتھ تھا، تو پھر اچھا کسی زہر ہلاک کرنے والی چیز کو پئیں، پھر ہلتے شروع، تو جناب فرار سیدھا. اچھا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حدیث میں آیا کہ جو اجوا کھجورے ساتھ کھائے گا نا اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا. یہ بھائی دھوکہ ہے اپنے آپ کو. یسوع مسیح نے ان باتوں کو ایمان کا معیار بتایا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا 25 کر لے. میری بات اچھا چلیں ٹھیک، کوئی بات 20 پہ ہی نہ کرنا ابھی. اچھا انہوں نے جو زنبیکا والی بات کی ہے نا کہ وہاں پر جو گناہوں کا ذکر ہے وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے زنبیکا جو لفظ وہاں پر آیا ہے، اس سے مراد گناہ نہیں ہے، وہ خطا ہے. یہ ان کی من مانی تفسیر ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے ابھی وہ لغت بھی آ رہی ہے اور وہ بھی اہل حدیثوں کی ہے.
معجم القرآن